اور اہل بیت کا معنی یہ ہے کہ وہ فرد جو آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رات گزارتا ہو وہ آپ کا اہل بیت ہے لغت کے اعتبار سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں بہت سارے لوگ آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ کی والدہ، آپ کا والد، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، یہ قریبی رشتہ دار میں گنوا رہا ہوں۔ ان میں سے دیکھنا ہے کہ مستقل آپ ہی کے کمرے میں آپ کے ساتھ رات کون گزارتا ہے، مستقل، اس کو اہل بیت کا فرد اول کہا جائے گا۔ اب یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ ماں کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ماں کے کمرے میں رات گزارتا ہے، لیکن ایک مدت تک، کچھ مدت کے بعد اس بیٹے کا کمرہ الگ ہے۔ ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ بیٹی بھی رات گزارتی ہے، لیکن ایک مدت تک، کچھ وقت کے بعد ایک عمر کا تقاضا آتا ہے کہ بیٹی کا کمرہ بھی الگ ہے۔ بہن اور بھائی بھی ایک کمرے میں رہتے ہیں رات کو، لیکن ایک وقت تک، ایک مدت آتی ہے کہ دونوں کا کمرہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو وہ دو فرد جو ہمیشہ رات کے ساتھی ہیں یہ خامد اور بیوی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی فرد کے ساتھ دائماً ہمیشہ رات گزارنے والی شخصیت یہ اس کی بیوی ہے۔ تو کسی بھی آدمی کی اہل بیت سب سے پہلے اس کی بیوی کہلاتی ہے۔ بیویوں کے حق میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، وہاں سے لے کر آخر تک سارا حضور کی بیویوں کے بارے میں۔ اسی لیے جب حضور نے یہ کپڑا اوڑھا تھا نا جی، بی بی سلمہ بھی وہاں بیٹھی تھی رضی اللہ عنہ، حضور کی بیوی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ میں نہیں، انتے اللہ خیر، تم کیوں آؤ؟ تمہارے لیے تو قرآن نازل ہو چکا ہے، تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اگر ایک چیز حاصل ہو اس کے لیے دوبارہ دعا کرنا، اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، یہ ناجائز ہے۔ کیا مانا؟ آپ مکہ شریف میں آ گئے، اب آپ اللہ نے مکہ پہنچا دے، اللہ میں مکہ تو آ گئے ہو بیوقوف آدمی، پھر کیا مانا کہ مکہ پہنچا دے، مکہ پہنچا دے؟ تو اگر یہ قرآن کی آیت سے نسب اہل بیت تھے تو حضور کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پھر تحصیل حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، یاد رکھو، حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اولاد بھی اہل بیت ہیں، حسنین بھی اہل بیت ہیں، ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي، اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا، تعارف ہے اللہ کا، وسیلہ ہے محمد رسول اللہ۔ آج تک رسم دنیا تو یہی ہے کہ بھائی یہ بچہ کس کا ہے؟ ان کا تھا فلاں صاحب کا بیٹا ہے، یہ نہیں سنا کہ فلاں صاحب اس کے باپ ہیں۔ یہ ہوتا نہیں ہے، خدا کی قسم یہ دستور دنیا نہیں ہے۔ بھائی بڑے سے ہوگا تعارف چھوٹے کا، چھوٹے سے بڑے کا تعارف نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ نے رسم الٹ دی، اللہ بڑا محمد چھوٹے، کہتا ہے اسے دیکھو پہچانو مجھے، اسے دیکھو مجھے پہچانو۔ یعنی اللہ نے اگرچہ بڑا ہے محمد کو اپنے تعارف کا وسیلہ بنایا، تو اگر چھوٹا لائق فخر ہو تو کبھی کبھی اس کے ذریعے بھی تعارف ہوتا ہے۔ اگر محمد اللہ کے لیے لائق فخر نہ ہوتے تو اللہ اپنا تعارف ان کے ذریعے نہ کراتا، اور اگر فاطمہ محمد کے لیے لائق فخر نہ ہوتی توجہ رکھنا، اگر سیدہ محمد کے لیے لائق فخر نہ ہوتی تو اللہ سیدہ کے ذریعے تعارف نہ کراتا۔ ہم فاطمہ تو بابوہا، ہم فاطمہ تو بابوہا وہ بالوہا وہ بنوا، فاطمہ ہے اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ مالک رسول کے ذریعے تعارف کرا دے، کہا نہیں، مسئلہ ہے طہارت کا، اور طہارت کو خانے سیدہ سے باہر نہیں جانے دینا چاہتا۔ 25 مرتبہ آیہ تطہیر سے پہلے مؤنث کے خطاب آئے، مؤنث کے،
مؤنث کے خطاب، عورتوں سے خطاب، اور اس میں کیا کہا گیا؟ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم آسودہ کر کے جدا کر دیں، اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، گھر میں رہو، گھر سے باہر قدم نہ نکالو۔ قرآن میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی آپ جبل کی طرف رخ نہ کریں، بصرے نہ جائیں، قرآن دیکھیں۔ ابھی ہوا پر بصرے کا رخ نہ کیجئے، قرآن کی آیت پڑھیے، گھر میں رہو، اور ویسی حرکتیں نہ کرو جیسی جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں، وہ زینتیں نہ کرو جو جاہلیت کی زینتیں ہیں۔ یہ سب لفظیں قرآن کی ہیں، سارے خطاب مؤنث کے لہجے میں، اور یا ایھا النبی کہہ کر، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی، اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو، نہیں، اے نبی تم میرے نبی ہو، تم میرے صاحب منصب ہو، تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ نبی خدا کی بیوی رہنا چاہتی ہیں تو ان کو کیا معیار اختیار کرنا چاہیے، کیا معیار اختیار کرنا چاہیے۔ تمہید مجلس میں نے عرض کیا کہ خدا کے دو طرح کے ارادے ہیں، ایک ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ کرو اپنی چاہت سے، اور جب وہ کچھ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو اپنی چاہت سے تو خطاب کرتا ہے، حکم کرتا ہے، حکم کا مخاطب مکلف ہوتا ہے، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرنے جاؤ، تم زکوٰۃ دو، تم جہاد کرو۔ ایسے یہاں پروردگار چاہتا ہے کہ بیویاں احکام الہی کو بجا لائیں تو فرماتا ہے تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم زینت جاہلیت نہ کرو، تم گھر سے قدم باہر نہ نکالو، یہ سب تمہیں کرنا ہے۔ اور ایک دم سے التفات ہوتا ہے، روح سخن بدلتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بیویوں تمہیں یہ سب کرنا ہے، اور اہل بیت ان کا ذمہ ہمارا ہے۔ جیسے اس جگہ ہے، میں آپ سب سے کہوں کہ دیکھیں یہاں عربی زبان کی نزاکتیں ہیں، جا کر آپ ڈکشنری کنسلٹ کیجئے گا، عربی گرامر کنسلٹ کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن علامہ نجفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خوب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ واضح ہے؟ عوام سے یہ جدا ہو گئے یا نہیں؟ بھئی آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز شب پڑھیے گا، ان کا میرا ذمہ ہے، میں جانتا ہوں ان کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی۔ یہ ہے التفات۔ پروردگار یا ایھا النبی قل لازواجکا، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی، اور اس کے بعد ایک دم روح سخن بدلا کہ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو اس طرح دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے۔ اگر اللہ دور رکھنا چاہتا ہے تو اب تک کیوں کہتا رہا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو؟ تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تم سے جب کہہ رہا ہے تو ارادے تشریعیہ ہے، اور جب کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ، بس اللہ یہ چاہتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی چاہت پوری نہ ہو۔ اللہ نے جب چاہا آدم کو خلیفہ بنائے تو بنا دیا، جس نے مانا وہ سعادت مند، جس نے نہیں مانا وہ رجیم العین۔ اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ اہل بیت کو طہارت بخشے گا تو اس نے بخش دیا۔ اب انہیں کوئی مانے معصوم سعادت مند، نہ مانے تو لعین و رجیم۔
یہیں پہ ایک مسئلہ اور علمی مسئلہ ہے، تاریخی مسئلہ ہے، حل کر کے آگے بڑھوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر تو ازواج کا تذکرہ ہے، آیت تطہیر کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ کہیں اور تھی، یہ تحریف ہو گئی ہے۔ نہیں، ہرگز تحریف نہیں ہوئی، قرآن پاک میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، یہ آیت یہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت معلوم ہو جائے۔ معلوم ہو جائے، جسے خود اپنے قدم کو گھر میں رکھنا ہے اسے معلوم ہو جائے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنا قدم گھر میں رکھنا ہے۔ اور جو وہ ہستیاں ہیں جن کی شان یہ ہے کہ پروردگار نے سورہ مبارکہ دہر میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ ان کے نفس کی زمام دست ارادہ تکوینیہ الہیہ میں ہے، اس لیے فرما رہا ہے خدا گویا ناز فرما رہا ہے اپنے ان بندوں پر۔ نبی کی بیویوں کو کچھ احکام بتانے کے بعد ناز فرما رہا ہے کہ یہ حکم تم مانو اور دیکھو یہ ہمارے بندے کیسے ہیں، یہ بندے کیسے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے رچ کو دور رکھیں، ایسا کہ جو دور رکھنے کا حق ہے۔